جب حضرت عمر قوت و بہادری اور جوان مردی و حکمت میں عرب کے درمیان مشہور و معروف تھے اور تمام عرب ان سے ڈرتے تھے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے تب ابو جہل نے ولید بن مغیرہ، ابو سفیان، ابو لہب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے باپ وغیرہ قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ اے قریش کے سرداروں، امیر حمزہ محمد پر ایمان لا کر کیا کیا بیہودہ باتیں اور خرافات کرتا ہے، ایسی کبھی کسی نے نہیں کی اور نہ کسی نے سنی۔ تب ابو لہب نے کہا اے ابو الحکم میری بات سنو، سب سے پہلے محمد کا سر کاٹ لو، اس کے بعد ان کے ساتھیوں کا صفایا ہوگا۔ ابو جہل نے یہ بات سن کر کہا کہ قسم ہے مجھ کو لات اور عزا کی، جو کوئی محمد کا سر کاٹ کر لائے گا میں اس کو ایک اونٹ کا بوجھ سونے اور چاندی کا اور 10 غلام باندھی دوں گا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ کام میرا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا محمد کی تائید میں سب بنی ہاشم ہے، کیوں کر یہ کام ہوگا؟ تب عمر بن خطاب نے کہا لات و عزا کی قسم کھا کر کہا اگر بنی ہاشم ان کی تائید میں آئے تو ان کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر تلوار لٹکا کر چلے۔ اتفاقاً راستے میں ایک دیہاتی گاؤں والے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا اے عمر کہاں جاتے ہو؟ کہا محمد کا سر کاٹ کر لانے کو جاتا ہوں۔ دیہاتی نے کہا اے عمر حمزہ کے ہاتھ سے کیوں کر چھٹکارا پائے گا؟ وہ محمد کے ساتھ ہے۔ عمر بولے اگر وہ محمد کی تائید میں ہے تو اس کا بھی سر کاٹوں گا۔ پھر وہ دیہاتی بولا اے عمر کل کی خبر تو رکھتا ہے؟ بولا نہیں۔ کہا کہ تیری بہن فاطمہ اپنے شوہر زید کے ساتھ محمد پر ایمان لائی ہے اور تیرا داماد سعید وہ بھی ایمان لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا اسلام لانا کیوں کر معلوم ہوگا؟ کہا اگر کھانے کے وقت اپنے ساتھ بلاؤ گے تو نہ آئیں گے، اس میں معلوم ہو جائے گا کہ ایمان لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر اپنی بہن کی طرف چلے۔ راہ میں پھر ایک عربی گاؤں والے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا اے عمر تو کہاں جاتا ہے؟ بولے محمد کا سر لانے کو۔ عربی بولا بھلا ایک بات تو سن، یہ جو تیرے سامنے بکری ہے تو اس کو پکڑ، تب معلوم ہوگی تیری بہادری۔ حضرت عمر بکری کے پیچھے اس قدر دوڑے کہ تمام بدن میں پسینہ آ گیا، عاجز ہو گئے، بکری نہ پکڑ سکے، بہت شرمندہ ہوئے۔ تب عربی نے کہا اے عمر بکری کو تو نہ پکڑ سکا اور وہ محمد شیر خدا ہے، ان کو تو پکڑے گا۔ عمر وہاں سے شرمندہ ہو کر غصے میں اپنی بہن کی طرف چلے اور وہاں جا کر یہ کہا کہ اے بہن مجھ کو بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو لاؤ۔ تب ان کی بہن نے جلدی سے کھانا تیار کر کے ان کو لا دیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے کھانے کے وقت اپنی بہن کو دسترخوان پر بلایا۔ اس نے ان کے ساتھ کھانے سے انکار کر دیا۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے جانا کہ یہ مسلمان ہوئی۔ اس وقت غصے میں آ کر بال اپنی بہن کے پکڑ کر چاہا کہ سر تن سے جدا کرے۔ تب زید رضی اللہ عنہ نے جو ان کے شوہر تھے عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور کچھ بہانہ کر کے ان کو غصہ دور کیا اور کھانا کھلا دیا، یہاں تک کہ جب رات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو گئے اور ان کی بہن سورہ طٰہٰ پڑھنے لگی۔ جب اس آیت پر پہنچی، یعنی جو آیت انہوں نے پڑھی اور اس کا مطلب رضی اللہ عنہ کے کان میں پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کی طرف بھائل ہوا۔ تب بچھونے سے اٹھ کر اپنی بہن فاطمہ کے پاس گئے اور کہا کیا پڑھتی ہے؟ بولی اللہ کا کلام جو محمد پر نازل ہوا ہے۔ اور باجوں نے کہا ہے کہ عمر کے ڈر کے مارے اس کاغذ کو جس پر کلام اللہ لکھا تھا تندور کے اندر ڈال دیا، مگر خدا کے فضل سے نہ جلا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لاؤ اس کاغذ کو میں بھی پڑھوں۔ تب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تو کلام اللہ پڑھنا چاہتا ہے تو پاک صاف ہو کر طہارت کے ساتھ پڑھ، کیونکہ اس کو چھونا بغیر پاکی کے درست نہیں۔ تب عمر اس وقت پاک صاف ہو کر طہارت کے ساتھ ہاتھ میں اس سورت کو لے کر پڑھنے لگے اور اس کے معنی دریافت کر کے رونے لگے اور اسلام کی طرف خواہش ہوئی، پھر سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو ابو جہل وغیرہ مشرکوں کی بات یاد پڑی، تب تلوار گلے میں ڈال کر کے پھر اپنے پرانے ارادے سے روانہ ہوئے۔ پھر راستے میں ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی۔ دیہاتی بولا اے عمر تو کہاں جاتا ہے؟ کہا محمد کا سر لانے کو۔ بولا محمد کہاں ہے؟ تو جانتا ہے وہ امیر حمزہ کے پاس ہے۔ پھر وہاں سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول خدا کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے جبرائیل، رسول مقبول کو جا کر کہو عمر تمہاری طرف آتا ہے، تم اس سے مت ڈرو، اس کو اسلام کی دعوت دو۔ جب وہ تمہارے پاس آئے نبوت کی قوت سے اس کا پنجہ سخت پکڑو جب تک کہ ایمان نہ لائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 39 آدمی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے اور دستک دی۔ رسول خدا نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں عمر خطاب کا بیٹا ہوں۔ خالی آواز سن کر ہی رسول خدا نے آ کر دروازہ کھول دیا۔ جب عمر نے سر اپنا دروازے کے بھیتر کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق رسول خدا نے نبوت کی قوت سے اس وقت حضرت عمر کا پنجہ پکڑ کر ہلایا، تکبیر پڑھ کر دعوت اسلام کی دی۔ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان لائے اور کہا، یا رسول اللہ، لعنت خدا کی اس پر ہے جو آپ کو ستانے کے پیچھے پڑے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت عمر رضی اللہ عنہ کو تلقین کیا۔ عمر دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ اس وقت رب کریم کی جناب سے جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لائے تھے۔